السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے عظمت قرآن۔ قاری عبدالخالق علی پوری صاحب جو بیان فرما رہے ہیں بہاولپور میں۔ ہمارے ہر بیان کو آپ لائک کر دیا کریں اور چلے سنتے ہیں۔ علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدقنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين آمنت بالله الحمد لله رب العالمين۔ وہ تم ولد زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مسلمانوں نے جب قرآن کی تعلیم کو چھوڑا ترقی نے انہیں تنزل کی طرف موڑا۔ سادہ کم قرآن سناون تے کوئی منے یا نہ منے دوہے جہانے ماریا ویسی جراحت قرآن دی دنے مالی دا کم پانی لاون اتے بھر بھر مشکاں پاوے ایک کم ہے میرے مالک دا پھل لاوے یا نہ لاوے۔ قدر قرآن دی کیا جانن اے دنیا دار کمینے، قدر قرآن دی جانن والے جڑے سنگے شہر مدینے۔ قدر خدا دا بلبل جانے تے جڑی صاف دماغاں والی، قدر خدا دا گچ کیا جانے جڑی مردے کھاون والی۔ قدر پانی دا مچھلی جانے اتیا جانے مرغا بھی، وہ لوگ قدر میرے مٹھے محمد دا اللہ جانے یا جانے اصحابی۔ علم پڑھے شریف نتھی دے تے جڑے ہوون اصل کمینے، شوم کروں زکات بھی ملدی توڑے ہم نس لکھتا خمینے۔ پتل پلیت نی برداشت سونا ہمیں جڑیے لال لگینے، بل توحید دے بھلیا جنت نہیں ملدی بھوے مریے شہر مدینے۔ درود شریف بابا
صدر ذی وقار عزت مآب و فضیلت مآب مولانا خیر اللہ صاحب، دیگر تمام علماء کرام، مشائخ اسلام، میرے واجب الاحترام بزرگ و دوستو، میری معززہ مکرمہ محترمہ پردیدار ماں بہنوں، مدرسہ عربیات دارالعلوم اسلامی مشن پاکستان کے طلباء کرام، مختلف مضامین تے میں تو پہلے علماء کرام نے قرآن سنت کے مطابق اپنے خیالات عالیہ کنوں تک مستفید فرمایا۔ جلسہ عظمت قرآن دے عنوان تے منعقد ہے۔ مدرسے بڑے بڑے لوگ رہن، سارے بزرگ عالم دین، مولانا عبد القادر آزاد صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو بادشاہی مسجد خطیب انہیں کی شخصیت ہوتی، مجلس علماء سنت پاکستان کے صدر مولانا دین پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے لوگ محترم بھی ہیں جنہیں لوگوں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے این حد تک این مدرسے کو پہنچائے کہ 225 طالب اللہ کی کتاب پڑھ لیے۔ میں کہوں جو لوگ قرآن کی شان پوچھتے ہیں، میں انہیں کوئی یہ شان دسے گا، یہ قرآن کی شان ہے جو اندھا کرسی پہ بیٹھے تو سب تھلے بیٹھے، یہ قرآن کی شان جو اگر اندھے مندے کا تعلق پڑھ دی تو حکم قرآن اتنے سٹیج تے چڑھا دیا، تو اگر ساتھ لیتا نظر تک نہ آئی، میری طبیعت گھنٹے دے بعد کھلتی ہے۔ بشرطے جو طالب شدے پوری رات بیٹھے تسا شہری لوگ ہو، فجر قوت تسا کاروباری کم تے وجنے، ساری سریکی دی مثال ہے، ایک ہوندے تازہ پراٹھا پیا ہوندے پروٹھا ٹکر، تازہ پراٹھا جڑا ہے وہ تھوڑے دیر نال ہضم تھیوے، غذا ثقیل ہوندے تبخیر کرے دے، فلائی تسا کھندے تازہ پراٹھا ہو، پروٹھے ٹکر کو کوئی نہیں کھندا۔ جے تسا حضرات بانا ہوئے میں گھنٹہ سوا گھنٹہ تک پیرٹ قرآن دے عنوان تے پڑھا، جے تسا ونجنے تے جتے دے چھٹکر شروع تھی گن، کوئی کندھی نہ لگتے ستے ہی پہ ہو سن، کئی شو دے بارو بیٹھن جو کھسکنا جو پوے دیر نہ تھی وے، جیرے بارو بیٹھو تسا اندرو تشریف کہتا ہو، اے تو انی بڑی مہربانی ہے، اندرو آو جو آواز آوے سی سمجھ، کچھ لاؤڈ سپیکر کچھ میں اے ٹھیک ہے میں کھاتی ڈالتا بیٹھا پر تکڑا میں ہاں اللہ دے فضل نہ، میں تو آپ کو قرآن سنوے سا کو انشاءاللہ۔ مولانا یار محمد صاحب عابد کی تقریر فرمائیے، سارا کتاباں آئین سے لکھی تھے اللہ جتنا نادر کی طرف، تورات، انجیل، زبور، صحیفے جتنا آئین اللہ سے لکھتے پٹھے، قرآن ایک ہی کتاب ہے جن کو لکھا نہیں سی، 23 سال مکے دے یتیم محمد عربی تے نادر کی تے پاک وجہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ صحیح کو اعتماد جو میرے نبی دی یہ جی امت ہے، تورات بدل گئی ہے، انجیل بدل گئی ہے، زبور بدل گئی ہے، صحیفے بدل گئے، قرآن کو اے بدلا نہ دے سن، قرآن اوے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہی، پونے 1500 سال کو زیادہ عرصہ کو آئے ہوئے تھی، پڑھو جو سید ہی نے ہونا ہے، اے قرآن دا لطف ہے، ہر شے پڑھو دل رجوے دے، قرآن اوے آیتا بلا جو پڑھو بیٹھا کی نے ہونا ہے۔ اچھا اے تک تسا بیٹھے پڑھ دو، میں بیٹھا پڑھ دا، اسلامی مشن دے لوگ استاد ہو سن، میں وہ جماعت دے جتے تو صدقے تھی وہاں جنہیں نا استاد محمد رسول اللہ ہوتی، پڑھن والے صدیق، فاروق، غنی، علی، طلحہ، زبیر، 1,24,000 غلام جائیں جنت دی ٹکٹ جدی ہو سی تے قرآن دے محافظ ہو سن، وہ کہ جا دور ہو سی۔ میں
اے عرض کراں یہودے دا دور ہا تے اینو دور ہا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دا حضرت شاہ صاحب دے دور دے اندر ایک یہودی چیلنج کی تھی اور ایک مثالہ ہوں دے تسا شہری لوگوں کو پتہ ہے جیری شاہ کو لاؤ چاہو دے اتے اے بھا اثر نہیں کرنی انہیں تورات کو مثالہ لاتے سٹیج تے چیلنج کی تھی کہ بھی جے تسا مسلمان سچے ہو تو آؤ کتابیں کو سٹے نو بھاج چکھا لے نو جیری کتاب بچ ویسی او سچی جیری سڑ ویسی او جھوٹی مسلمان حیران تھی گئے یارو جے کتاب چلے نو تانی سے بچ دے جے نسے جلے دے تانی سے بچ دے شاہ صاحب علیہ رحمت دی خدمت تک دسج گئے یکے مارکا شاہ صاحب اسا بڑی پریشانی ہے کیوں شاہ صاحب فرمایا ایک منٹ دا فیصلہ ہے میں کچھ نہیں مکینا یہودی کنے آگن اللہ والے نے یہودی دی اکھ ملائیے تے فرمائے نے کیا آکھی اون عرض کی تھی حضرت میرا منصوبہ یہ ہوئے جے تسا سچے ہو تو کتابہ بھائے سکوں شاہ صاحب فرمائے تو آدھی کتابہ بھائے سکوں میں با کتابیں دے مجاور نال نہ جلوں نعرہ تکبیر نعرہ مصطفیٰ عظمت صحابہ نعرہ قرآن نعرہ اللہ نعرہ تکبیر نعرہ زور نال مرے سو توالے ڈھکانا والا جیلے چے ہن حالی اے تو اپنی ڈھکے دے ابو تے جیویں تھی کہ جڑے سب پولیس مقابلے مار پڑے نہ ہن ساری حفاظت کھڑے کرے نہ انہیں کو آدے کہا سے جو نہ مارو خدا وہ ہوئے جڑا فجر کو صدر بنے دے شام کو کہہ دے پٹے دے ہن اے شودے ساری محافظت واسطے آئے تو سب بتا نعرہ ہی واسطے دار کو نہ بنے دے امت ڈھک دے اے ڈھکے دے نہیں نعرہ تکبیر میں عرض پیا کرے نا شاہ جی رحمت اللہ علیہ جلے یہ گال کی تھی کہ مولانا یہودی دے چکے چٹ کر وہ اچھے بھی ہون اے جوان میں کنے دے تے میری میں تورات کو تا مثالہ لئی کھا جسم کو کی ویلا وہاں شاہ صاحب فرمائے میں ہون جلتا مسئلہ مکینوں وہاں کہ سیدہ تیرا عقیدہ کیا ہے شاہ صاحب روتے فرمائے مجاورہ تو تا دنیا دی بھا دے ڈراوے دے دی قرآن دے مجاور کو تا جہنم دی بھا ہی نہیں چھڑے دی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اچھا قرآن کو اتارے اچھا کی بھی حفاظت کرنی ہے انگریز کھنن چھاپے خانے بند کرو قرآن ہر دنیا تے پہل داوے دے بخاری جو پڑھ دے برفے دے بلاک پکھر ویندن جوان دی طبیعت فرق نہیں آندا میرا لگے ہوئے جولان لگے ہوئے پیرے کنو خون زبان کنو قرآن اے جوان مٹدانی سراخی دا پتر بنتے حق ملاد کھڑا پڑھ دے سید دا پتر بنتے عطا اللہ شاہ بخاری کھڑا پڑھ دے لئی دا پتر بنتے کاری لطف اللہ کھڑا پڑھ دے ارائی دا پتر جلندری تے درخواستی ہے بلوچ دا پتر دین پوری ہے اے جوان جو قرآن کھڑے پڑھ دے انگریزا کے ایویں کرو قرآن دے چھاپے خانے بند کر لو نہ ہو سی نہ پڑھی سی انہیں تیاری کی تھی شاہ صاحب اقبال کو سجے آ پترا مدرسے دا طالبہ قرآن پڑھ اون جو الحمد دے الف کروں شروع کی تے سج بھی ابھرے تے مناف دی سینی مسکیے شاہ صاحب فرمائے انگریز کتا کاغذ تا بند کر سکتی جرے ہیڈ اللہ سینے میں رکھے ایک رو مکا سکتی یہ جو کیسٹ کھڑیے شاہ کو ڈھکے نے انہیں کہ اور ایویں کرو شیر بھی نال ڈھکو ای کو بکھا رکھو اوسی جو شاہ ای کو کھاوے سی شیر
اینو سید جیل دے اندروں قدم مبارک رکھے اونوں شیر عقل ماریے سید اک دیکھ تے فرمائے شیرا تو جنگل دا شیر ہی میں خدا دا شیرا اج تو سجان گن کر میں سجان گھنسا شیر کونے میں چپائے سیدہ دے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سارے زور نہ رکھو سبحان اللہ سید قرآن بیٹھا پڑھ دے شیر مولانا کونے تے سر رکھتے نیندر پیا کریں دے سید کانڈ تے ہاتھ بیٹھا پھریں دے سپریڈر جیل ہندو بھجدائے آدھے سیدہ مہربانی کر اللہ واسطے ہن بس کر ہن ہندویں جا عورتاں ماری تو ڈھائے تے کلمہ محمد جا پیا پڑھ دن تو مہربانی کر سیدہ دا میں کو درمزہ ہو رہے میں تو قرآن ہون پہ پڑھنا یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا وہ مزمل کی کملی والا نبی تھوڑی سی دیر جاگے آپ کا جاگنا بھی عبادت لکھ دوں گا آپ کا سونا بھی عبادت لکھ دوں گا کیونکہ بہاولپور کے روشن ضمیروں نبی کی آنکھیں نیند میں ہوتی ہے دل خدا کی یاد کرتا ہے سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں زور سے بولو کیوں بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں میں آپ کو وہ حجرے بتاؤں جہاں قرآن نازل ہوا کرتا تھا کبھی خدیجہ کے گھر کبھی ام حبیبہ کے گھر کوئی ایسے لوگ ہیں جو قرآن سے پوچھتے ہیں ان کے کہنے سے قرآن بولتا ہے اور کوئی وہ ہیں جو بولتے ہیں ان کا بولنا خدا قرآن بنا دیتے ہیں ان کی ادائیں قرآن بن جاتے ہیں کیوں بھی زور سے بولو سپریڈر جیل دوڑتا ہوا آ گیا ختم کر دو اب ہمیں رہنے کی جگہ نہیں ملتی ماریوں سے گر رہی ہے 2 خون آپ نے کر دیے عورت مر گئی وہ حاملہ تھی شاہ جی نے کہا جاؤ دیکھ لو اگر اس کی چوڑیاں ٹوٹی ہوں تو میرے رب کو رب بھی نہ کہنا جا کے دیکھے تو میں کہہ رہی ہے بخاری سے کہو کلمہ پڑھائے اس مائی کو شاہ جی نے بلایا فرمایا بیٹی کیا دیکھا مائی کہتی ہے جس کا ادنا بخاری اتنا پڑھتا ہے اس کا اعلیٰ محمد کیسا ہوگا زور سے کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ دے جن کا درود یہاں سے فرشتے لے جاتے ہیں مدینے والے کی گود مبارک میں پہنچتا ہے اور جو وہاں درود پڑھتے ہیں حضور سنتے ہیں اللہ سنواتے ہیں جواب بھی عطا فرماتے ہیں زور سے بولو کیوں بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں میں نے مکسر بنایا ہوا ہے سرائکی بھی سناؤں گا اردو بھی آپ اگر چاہیں تو میں قرآن پڑھ کے سنا دوں مائی خدیجہ کی بات میں کر دوں بی بی خدیجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں بیوہ خاتون تھی آئی ابی طالب سے ملی عرض کرتی ہیں ابی طالب کملی والے سے کہو میرے ساتھ شادی کر لے ابی طالب فرماتے ہیں خدیجہ بی بی تیرے تو کئی کی کھانے پکتے ہیں میرے نبی کے گھر 3 دن چولہا نہیں جلتا فاقہ کشی کی کیفیت ہے وہاں تکیے نہیں ہے ریشم کے گدیلے نہیں ہے خدیجہ کہتی ہے میں سب کچھ قربان کر دوں مجھے محمد جیسا دلہا قبول ہے اللہ نے فرمایا خدیجہ اگر میرے نبی کو دلہا بناتی ہے تو میں تیرے گھر قرآن نہ بھیجوں مجھے رب نہ کہنا یہ بھی بیٹی ہے جو VCR کی ڈانسر ہے ٹی وی کی ڈانسر ہے بچے جو پیدا ہوتے ہیں پٹاخے بجاتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے ہے نا غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح ہے
اور میں آپ کو یہ عرض کر دوں، حضرت ابی طالب نے کہا خدیجہ بی بی میرا بھتیجا آئے، میں اپنے بھتیجے کی خدمت اقدس میں عرض کروں گا، اپنی مرضی سے میں کچھ نہیں کہتا، جو میرا بھتیجا فرمائے گا میں وہی بات کہوں گا۔ حضور تشریف لے آئے، نبی اپنی طرف سے شادی نہیں فرماتے جب تک اللہ نہ فرمائے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ زور سے سبحان اللہ نہیں کہتے؟ آج تو سبحان اللہ کہنے کی رات ہے، ساری رات بیٹھنے کی رات ہے، سونے والی رات نہیں ہے، جاگنے والی رات ہے۔ رو کر روٹھے رب کو منانے کی کوشش کریں ہم، دن کو روزہ اور رات کو یا عبادت ہو یا تلاوت ہو، زور سے بولو۔ آج تو قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، حدیث رسول اللہ کی تلاوت ہونی چاہیے۔ تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں، حضرت بی بی خدیجہ طیبہ صلوات اللہ تعالی علیہا مسلمانوں کی سب سے پہلی ایماندار خاتون ہے۔ پہلے پیغمبر پر ایمان بی بی خدیجہ لائی، عورتوں میں سے خدیجہ، مردوں میں سے سیدنا صدیق، بچوں میں سے علی، غلاموں میں سے زید۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ کیوں بھئی آپ اگر چاہیں تو میں قرآن پڑھ کے آپ کو سناؤں، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، قرآن اور حدیث کی بات جو بندی کرتے ہیں اور کوئی بات نہیں کرتے۔ اللہ آپ کو اور مجھے قرآن سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نافع مدنی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، قراء کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں شاگرد آئے پڑھنے کے لیے، موت کے دین مریدین متعلقین آئے، آپ کے منہ مبارک سے خوشبو آتی، ایسی پرلطف خوشبو کہ کبھی جاتی نہیں تھی۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت سینٹ پرفیوم تو لگاتے ہیں لوگ، جسم سے خوشبو آتی ہے، آپ کے منہ مبارک سے کیوں خوشبو آتی ہے؟ حضرت نے فرمایا میں قرآن مجید کو اتنا پڑھتا تھا کہ میری زبان اب بھی کنٹرول میں نہیں آتی۔ تو ایک دن میں رات کو سویا، مجھے کملی والے کی زیارت نصیب ہوئی، حضور علیہ السلام نے بلایا، نافع بیٹے ادھر آ جاؤ۔ جب میں آقا کی دربار میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا نافع منہ کھولو۔ جب میں نے منہ کھولا تو حضور نے ہونٹوں پر بوسہ مبارک دیا، پیغمبر کے ہونٹ مبارک آئے، فرماتے ہیں اب تک نہیں بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی خوشبو کی مہک ختم نہیں ہوگی۔ تو میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں، نیند تو نہیں آئی، کہو تو قرآن پڑھوں۔ کیوں بھائی نیند تو نہیں آئی، کہو تو قرآن پڑھے۔ میں آپ کو یہ عرض کر دوں، مائی خدیجہ تشریف لے گئی، کملی والے تشریف لے آئے، ابی طالب نے دربار رسالت میں عرض کیا بیٹا بات یہ ہے، حضور نے فرمایا چچا بیوہ مجھے قبول ہے، میں شادی کروں گا تو بیوہوں سے امتی بھی شادی کریں گے۔ جب شادی ہو گئی حضور غار حرا میں تشریف لے گئے، وہاں تشریف فرما ہے، آپ کو پتا ہے جہاں نبی تشریف لے جاتے وہاں قرآن بھی حاضر ہو جاتا، نبی کی خدمت میں قرآن بھی وہی اترتا، حضور غار میں قرآن غار میں، حضور بازار میں قرآن بازار میں، حضور مکے میں قرآن مکے میں، حضور مدینے میں قرآن مدینے میں، حضور اونٹنی کے کندھے پر سوار ہوتے، جبریل قرآن وہی لے جاتے۔ ارے قرآن تو آئے نبی کے پیچھے، نبی جائے ملا کے پیچھے، شرم نہیں آتی؟ کیوں بھائی غار میں حضور تشریف فرما ہے، اللہ نے فرمایا جبریل میرے پیغمبر کے ہاں قرآن لے جاؤ، قرآن آ گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ زور سے نہیں کہتے سبحان اللہ۔ میرے شعر آپ کو تقریر مزہ نہیں دے رہی، کیوں بھائی تازہ پراٹھا تو آپ تناول فرما چکے، اب رات کی پکی ہوئی روٹی ہے یہ آپ کو مزہ نہیں دے رہی؟ مزہ دے رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ یوں کہہ رہے تھے کہ اردو میں ہو تو میں نے کہا کچھ سرائکی بول لیں، کچھ اردو،
کوئی نہیں. اگر میں اردو بولنا چاہوں اردو بول سکتا ہوں, پنجابی میں تکلیف ہو سکتی ہے, کچھ ٹریننگ کروں تو خدا کے فضل و کرم سے عربی میں بھی کر لوں گا. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں نے 20 سال علماء دیوبند کی ڈیوٹیاں اٹھائی اور قدموں میں بیٹھا. یہ دیوبندیوں کی شہادت اور صحبت کی برکت ہے, اور ان کی صحبت کے اثرات اور برکات ہیں کہ میرے جیسا بیکار بھی بہاولپور کی سرزمین مقدس پر تقریر کر رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے. آپ جیسے سیہور دانشور, عقل مند, بخلات اور علماء فقہا, منطقی, فلسفی, محقق, مدقق, مفسر, مؤرخ قرآن سن رہے ہیں اور میں سنا. ٹھیک ہے, زور سے بولو. بی بی خدیجہ فرماتی ہیں جبریل وہاں پہنچ گئے, قرآن دینا شروع کر دیا, پیارے پڑھ لو. حضور فرماتے ہیں مانا بقارئ, جبریل میں پڑھا ہوا نہیں, میں تو امی ہوں. اللہ فرماتے ہیں نبی ہوتے ہی امی ہے. کیونکہ اس لیے امی ہوتے ہیں کہ میں ختم نبوت کا مسئلہ حل کروانا چاہتا ہوں. جو اللہ سے پڑھے وہ نبی ہے, جو انگریزوں سے پڑھے وہ غبی ہے. کیوں بھائی آپ سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے؟ مرزا غبی ہے, محمد نبی ہے. زور سے بولو, سب بولو زور سے. میں اس لیے مرزائیت کے بارے میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو. یہ ایک بار باطل پھر جوش میں آ رہا ہے تو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم ناموس رسالت کی خاطر زمین پر گولیاں نہیں آنے دیں گے, ہم چھاتیاں بچھا دیں گے. بخاری کے پروانوں میں وہ جھلک موجود ہے, ذریت بخاری اور کشمیری گنگوہی مدنی کی اولاد موجود ہے. ہم مر سکتے ہیں, محمد کی عزت کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ زور سے بولے, آپ زور سے بولے. کیا ہو گیا اسے؟ میں ایک جلسے کو خطاب کر رہا تھا, ایک طرف سے قرآن ٹائپ ہو رہا تھا, دوسری طرف سے گانا شروع ہو گیا. آپ ہے نا عنایت کو سننے والے, جس قوم کے عنایت بھی علامہ ہوں اس قوم کا خدا حافظ ہے. تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی امی ہوتے ہیں. نبیوں کا استاد کون ہوتا ہے؟ زور سے کیوں نہیں بولتے؟ نبی کا پرنسپل, نبی کا ممتحن, نبی کے رزلٹ دینے والا, نبیوں کو آزمانے والا, نبیوں کے پیپر پرچے کون لیتا ہے, نبیوں کی دستار بندی کون کرواتا ہے, نبیوں کو نبوت کی سرٹیفکیٹ کون جاری کر کے دیتا ہے؟ زور سے بولو. حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے, جبریل قرآن لے گئے, پیارے پڑھ لو. اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ لو پروردگار کا نام جس پروردگار نے آپ کو پیدا فرمایا. اللہ کا قرآن بھی توحید سے شروع, نبی کا وعظ بھی توحید سے شروع. جب قرآن کے 3 الفاظ اترے, پیغمبر نے یاد کیا اور اللہ نے اعلان کر دیا, جبریل میرے پیارے پیغمبر کو کہہ دو الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. میں نے آپ کے ذکر کو سب سے بلند کیا. سب سے بالا تر ذکر اللہ کے بعد کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. زور سے بولو. تو جب قرآن اترا, امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے طیبہ خدیجہ کے گھر. آپ کی طبیعت پریشان تھی, مغموم حالت میں تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ آپ کو پڑھنا نصیب فرمائے. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا خدیجہ مجھے کمبل دو, مجھے سردی لگی ہے. میں عرض کرتی ہے کملی والے خدا آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے. کیوں آپ کی طبیعت مبارک ناساز ہے, وجہ کیا ہے؟ فرمائے. حضور نے فرمایا 3 الفاظ اترے ہیں, پتہ نہیں میں محمد اس کا حق ادا کر سکتا ہوں یا نہیں. آپ کے پاس تو 30 پارے رکھے ہوئے ہیں. میں تقاریروں میں کہا کرتا ہوں کہ انگریز کو شابش ہے, مسلمان کو لعنت ہے. آپ کہیں مولوی کہیں ہوش میں بیٹھ, مسلمان کو لعنت کیوں, انگریز کو شابش کیوں؟ اسے اس لیے شابش ہے اس نے 20 کلو کا VCR پہنچا دیا ہمارے گھروں تک. ہم 1.25 کلو کا قرآن نہ اپنے گھر پہنچا سکے نہ انگریز کے گھر پہنچا سکے. ہماری یہ بنیادی کمزوریاں ہیں. میں آپ کو یہ عرض کر دوں مبارک ہو ان لوگوں کو جن کی دولت اللہ کے قرآن کے محلات پر خرچ ہوتی ہے
اور اللہ کی رحمت گونج رہی ہے. آپ کو یہ عرض کر دوں، بی بی خدیجہ فرماتی ہیں میں نے آقا کے منہ مبارک سے قرآن سنا. وہ عجیب کیفیت ہوگی، آقا کا چہرہ اقدس ہوگا، خدیجہ کی آنکھ ہوگی. آقا کے رخ انور کو بی بی خدیجہ دیکھ رہی ہوگی اور بنانے والے خدا یوں فرما رہے ہوں گے والضحی واللیل اذا سجا. میرے پیارے میرے پیارے میرے پیارے محمد کریم، آپ کے بنے ہوئے چہرے مبارک کی مجھے قسم، لعمرک آپ کی زندگی کی قسم. بی بی خدیجہ فرماتی ہے میں نے آقا سے قرآن یاد کیا، وہ 3 الفاظ. میں پہنچ گئی، چچا زاد بھائی تھے میرے، وہ تورات انجیل کے حافظ تھے، انہیں حفظ کی ہوئی تھی تورات انجیل. میں وہاں پہنچی، میں نے عرض کیا تورات پڑھنے والے، انجیل کی تلاوت کرنے والے، میرے یتیم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے ایک بار قرآن تو پڑھ کے دیکھو. جب میں نے قرآن پڑھا تو وہ جوان اٹھنے کے قابل نہیں تھا، جھوم کر اٹھا. عرض کیا خدیجہ یہ کس حیثیت پر، کس شخصیت پر قرآن نازل ہوا؟ مائی فرماتے بما نزل علی محمد. سب کیوں نہیں کہتے سبحان اللہ؟ کیوں بھی آپ کو نیند تو نہیں آئی، تھک تو نہیں چکے؟ میں 800 روپیہ خرچ کر کے ٹیکسی کرائے پہ کر کے بہاولپور کی سرزمین کو قرآن سنانے کے لیے آیا ہوں. انشاءاللہ آپ کا وقت مختصر لوں گا، اختصار کر رہا ہوں. پیرد وہی پڑھا رہا ہوں جس عنوان پر جلسہ ہے، جن طلباء کرام کی دستار بندیاں کی گئیں. کتنا تھے، کتنا طالب تھے جن کی دستار بندی ہوئی؟ 8. اتفاق سے کہہ دو، اسی قبیلہ میں کوئی 8 کہتے ہیں؟ 12 طالب قرآن یاد کر چکے، اللہ کی کتاب کے محافظ بن چکے. بی بی خدیجہ فرماتے ہیں جھوم کر اٹھے جو چچا زاد بھائی تھے اور فرمانے لگے، عرض کرتے ہیں خدیجہ پھر پڑھے. مائی فرماتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق. جب قرآن کی تلاوت کی اس نے کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میری جوانگی کا جوبن نہیں رہا. میرا وہ جوبن ہوتا تو میں اس نبی کے دامن مبارک پکڑنے سے کبھی گریز نہ کرتا، اس کی اتباع میں زندگی بسر کرتا، اس کی غلامی کرتا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جنرل صاحب میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، مہربانی فرمائیں آپ، اب ہم تھک چکے ہیں، ظلم سے تھک چکے ہیں، مہربانی فرمائیں آپ اللہ کے قرآن کو نافذ کر دیں، محمد عربی کے نظام کو نافذ کریں. ہمیں کوئی انتخاب کی ضرورت نہیں ہے، زور سے بولو. اب ہم انتخاب سے تھک چکے ہیں، اب ہم انقلابی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہو یا نہ ہو. کیوں بھائی آپ کہتے ہو قرآن کا نظام آئے یا نہ آئے، اللہ کے رسول کا نظام آئے یا نہ آئے، خلفاء راشدین کا نظام ہو یا نہ ہو. جو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا نظام اور خلفاء راشدین کا نظام ہو وہ ہاتھ اٹھائے. نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر. اگر اللہ کی کتاب کا قانون نافذ کیا گیا تو جنرل ہم تیری غلامی کرنے کے لیے تیار ہیں. زور سے بولو ہیں. اللہ کا قرآن رسول اللہ کے نظام کو نافذ کیا گیا اور تو نے اپنا لیا تو ساری زندگی تو بیٹھا رہے، ہم تیری غلامی کے لیے تیار ہیں. ہمیں کس کرسی کی ضرورت نہیں ہے. لوگ ممبر بنتے ہیں، ہم ممبر پر بیٹھتے ہیں. وہ جمہوریت کے ممبر ہیں، ہم رسول اللہ کے ممبر کے وارث ہیں. جو ہماری عظمت ہے اس کو تو کوئی ٹھکرا بھی نہیں سکتا. ہماری ممبری کسی کے چھیننے سے نہیں چھینی جاتی، بغیر انتخاب کی مل جاتی ہے. اللہ آپ کو اس ممبر کا ورثہ نصیب فرمائے. میں آپ کو یہ عرض کر دوں، بی بی خدیجہ حاضر ہوئی دربار رسالت میں، آقا مبارک ہو. ام حبیبہ فرماتی ہیں حضرت ابو سفیان کی بہن ہے، باپ کی کفر کی حالت ہے، بھائی کفر میں ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کرنیل بھائی ہے، ابو سفیان جیسا امیر ترین باپ ہے. مائی کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا. حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں ایمان لانے سے پہلے جب میں آیا میں نے دربار رسالت میں عرض کیا آقا
اگر جانے کی اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی سے ملاقات کر لوں؟ جاؤ میرے چچا کر لو۔ جب میں گیا میری بیٹی چارپائی پر بیٹھی ہوئی، چارپائی ٹوٹی ہوئی، بستر رکھا ہوا جسے تاکیاں لگی ہوئی، مائی نے اس بستر مبارک کو الٹا کے رکھ دیا اور چارپائی کو کھڑا کر دیا اور کہا ابا جی نیچے بیٹھو۔ ابا کو غصہ آیا، بیٹی میں نے تو یہ سمجھا شاید کوئی پیٹی سے بستر نکال رہی ہو، کوئی اعلیٰ قسم کا بستر۔ میں کہتی ابا تجھے غلط فہمی ہے، اس جیسا بستر تو جنت میں بھی نہیں ملتا جو بستر مبارک میں محمد قیوم بیٹھے ہیں، یہ تو اعلیٰ قسم کا بستر ہے۔ زور سے بولو۔ پھٹا پرانا تجھے نظر آتا ہے لیکن میری آنکھوں، زور سے بولو، اسے میں دیکھتی ہوں جبریل قرآن دیتا ہے، محمد رسول اللہ قرآن پڑھاتے ہیں، یہاں پڑھاتے ہیں۔ ابا جی جب تک آپ کو کلمہ نصیب نہ ہوا آپ اس بستر مبارک پر نہیں بیٹھ سکتے۔ بیٹی ہونے کا رشتہ الگ ہے، محمد رسول اللہ کی غلامی کا رشتہ الگ ہے، میں کملی والے کو نہیں چھوڑ سکتی۔ آؤ میں آپ کو عظمت قرآن کی باتیں بتاؤں۔ حضور علیہ السلام کا دور ہے، مکہ کی زندگی ہے، ہر روز پتھروں کی برسات ہوتی ہے، نبی قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں۔ مولوی مرغی کھا کر قرآن نہ سنائے، محمد پتھر کھا کے قرآن سنائے۔ کہیں یہ نہ کرنا کہ تم بہاولپوری بھی پتھر مارنا شروع کر دو۔ ارے پتھر کافر مارتے تھے، مسلمان ظلم برداشت کرتے تھے، مسلمان مظلوم ہوتے ہیں، کافر ظالم ہوتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے آپ کو کلمہ نصیب ہوئی، پیغمبر کا دامن نصیب ہوا، مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہو، زندگی اسلام والی ہو۔ خدا کرے مجھے اور آپ کو حرمین شریفین کی حاضری صراط کے صدقے سے نصیب ہو، روزہ اقدس نصیب ہو، بیت اللہ کا طواف ہو، کلام تلاوت کلام اللہ ہو، منہ پہ سنت رسول اللہ ہو، عمل کے لیے ارشاد رسول اللہ ہو۔ اختصار کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں، حضور علیہ السلام کا دور ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں، ایک نوجوان لڑکا بکریاں چرانے کے لیے گیا، میرے کملی والے کی آواز آئی، زور سے بولو، نبی کی آواز مبارک بھی سبحان اللہ، کیا آواز آئی؟ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ کیوں پھر سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے آپ؟ قرآن آپ کو مزہ دیتا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ میرا موضوع یہی رہے گا، اگر 2 گھنٹے میں خطاب کروں تو فضیلت قرآن پر میری گفتگو ہوگی۔ یہ مدرسہ خاصہ کی طرف سے جلسہ ہے، اس لیے اس موضوع کی نسبت سے قرآن پڑھا جائے۔ ان طلباء کرام کے والدین کو میں قلبی مبارک پیش کرتا ہوں، اساتذہ کرام کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ کی آخرت عاقبت کے لیے یہی باتیں کافی ہیں جو کچھ آپ کر چکے ہیں۔ اللہ مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دینی مدارس کی حمایت کرتے ہیں اللہ اس کو امریکہ کی بے حیا آگ سے بچائے۔ زور سے بولو، ہم کلنٹن کے محتاج نہیں ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، رسول اللہ کے پروانے ہیں، صحابہ کے دیوانے ہیں، اہل بیت کے مستانے ہیں۔ ہمیں نازم ہے امریکہ اگر ہمارے مدارس کی طرف آنکھ اٹھائی تو ہم زمین تنگ کر دیں گے، اپنی چھاتیاں بچھا دیں گے، ہم ان کی گولی کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ہم تو یہ کہیں گے قتل ہونا شوق سے، قاتل ہمیں منظور ہے، ہر دین پر مرنا ہماری قوم کا دستور ہے۔ میں غازی ہوں، خدا کے نام پر گردن کٹا دوں گا، نشان کفر بدعت کے زمانے سے مٹا دوں گا، میں دنیا کو پیام دین ربانی سنا دوں گا، جہاں سے ظلمت باطل کو یکسر میں مٹا دوں گا، محمد مصطفیٰ کے دین پر فدا ہو کر حیات جاویداں کا راستہ دکھا دوں گا۔ کیوں بھائی؟ اگر امریکہ نے ہاتھ اٹھائی تو آپ تیار ہیں یا نہیں؟ زور سے کیوں نہیں بولتے؟ جمعیت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ آپ علماء کا ساتھ دو گے یا نہیں؟ گھروں میں بیٹھو گے یا چھاتیاں بچھاؤ گے؟ زور سے بولو۔ ہم کبھی کسی نظام کو برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں جو اللہ نے نظام دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہمیں کامل اکمل محمد رسول اللہ کا نظام منظور ہے۔ آپ کو میں عرض کر دوں، قرآن نازل ہو گیا، نوجوان لڑکا بکریاں چرانے کے لیے پہنچا، پیغمبر کی آواز مبارک اس کے کانوں کی کھڑکیوں تک پہنچی،
بکریاں وہی رہ گئی. مولانا وہ درسگاہ میں چلا گیا, نبی کے مدرسے میں بیٹھ گیا, جس مدرسے کی دستار فضیلت کی عظمت اللہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کی شاگردوں میں آپ کو بتا دوں جنہوں نے میرے نبی کو ایمان والی آنکھ سے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا, جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا, اور جس آنکھ نے خدا کو دیکھا جنت اس کے قدم چوم رہی ہے, جہنم اس پر حرام کی جا چکی ہے, جنت میں اس کا قیام ہوگا. بولو جنت میں اس کا قیام ہوگا. بکریاں وہی کھڑی کر دی. دور بھی عجیب تھا, لوگ چوری کر کے بکریاں نہیں لے جاتے تھے. سارا دن مصطفیٰ کا قرآن سنتا رہا. بچوں نے جا کر اس کی ماں سے کہہ دیا تیرا بیٹا تو بکریوں کو گھاس کھلانے کے لیے نہیں پہنچا. بچے کی کیفیت دیکھ لے. نعوذ باللہ ایک جادوگر مجنون کی صحبت میں بیٹھا رہا. رات کو آیا عشاء پڑھ کے, مائی ڈنڈا لے کر کھڑی ہو گئی, مارنا شروع کر دیا. اتنا بے دردی کی پٹائی کی ہڈیاں ٹوٹنے لگ گئی. اوپر سے منہ مبارک کر کے عرض کیا اللہ میری ہڈیاں چلی جائے مصطفیٰ کی کلمے نہ جائے نہ جائے. میں کہتی ہے بیٹا صبح نہیں جانا. صبح پھر حضور تشریف لے گئے وہی مسجد میں. لڑکا بھی بکریاں چرانے کے لیے گیا تو نبی نے پڑھا یاسین والقرآن الحکیم. کیوں بھائی؟ یاسین قرآن کا دل ہے. مشکل کے وقت پڑھ لیا کرو, ہر روز تلاوت کر لیا کرو. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی تلاوت نصیب فرمائے. لڑکا پھر پہنچ گیا, پھر سارا دن شروع سنتا رہا. عشاء کو پھر آیا, ماں کے ہاں اطلاع پہلے پہنچ گئی. رپورٹروں نے اطلاع دے دی, ایجنسیوں نے اطلاع دے دی تیرا بیٹا تو مجنون کے ہاں جاتا ہے, نعوذ باللہ, اسے سختی سے روکتی کیوں نہیں ہو. ماں نے مارنا شروع کر دیا. بیٹے نے جواب دیا امی جان تیرے حوالے ہے, ایمان محمد کے ساتھ ہے. میرا ایمان مضبوط ہے, ایمان کے پٹے محمد نے مضبوط کیے. زور سے بولو. اب میں کلمے نہیں چھوڑتا, نہ تلاوت قرآن پاک چھوڑتا ہوں. امی مجھے پڑھنے دو. پھر چلے گئے. تیسرا دن آ گیا, حضور نے الرحمن کی تلاوت فرمائی. پھر سنی. بہاولپور کے قاری نہیں تھے, زور سے بولو, وہ قاری تھا جس کی قرأت کی سند اللہ نے بھیجی, جس کی زبان مبارک کی تعریف اللہ نے کی, جس کی تلاوت کی تعریف اللہ نے کی, جو زمین پر تلاوت فرماتے اور سے فرشتے اتر کر محمد کے غلاموں کو قرآن سنتے. اس قرآن کو کیوں چھوڑتے ہو؟ تم کہتے ہو کمزوروں کو ملا, نابینوں کو ملا, بیکاروں کو ملا, معذوروں کو ملا, گنگوں کو ملا, بہروں کو ملا. تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. اللہ طاقتوروں کو دکھاتے ہیں. بین الاقوامی تاجروں, بین الاقوامی امیروں, فیصلوں کے مالکوں, تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ, میں قاری فتح محمد کو امام بنا کے کھڑا کر رہا ہوں. کیوں بھائی؟ صحیح بات ہے یا نہیں؟ ایک بات ہے, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, جب بھی جو ہے تو دعا سے پہلے تشریف لے جانے کی کوشش نہ کرنا, کیونکہ شبرات ہے. مزدوری ہم نے کافی دیر سے کی ہے. 300 دروازے رحمت کے کھلے ہوئے ہیں. جنت آج سجی ہوئی ہے. مقدر کے فیصلے ہو رہے ہیں. جہنمیوں کو آزاد کیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے مجھے اور آپ کو آزادی کا پروانہ مل جائے. اور یقین کے ساتھ زور سے بولو, ہمیں یقین ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے, جہنم سے آزادی کا پتہ مل جائے گا. ایک بات ہے, دعا سے پہلے نہیں جانا. اور یہ نعت خان میرے ساتھ کا ہے, میرے بھائی مولانا خیر اللہ صاحب نے اعلان کر دیا اور میں مجھے دے دیا. اگر میرے نعت خان کو آپ نے نہ سنا اور اس کی خدمت نہ کی تو میری رستے میں جو خدمت ہوگی آپ نہیں ہوگا. ہاں, تینوں کو خلیفے مانتے ہیں. مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفے نے مارا, عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نوکر نے زہر دی, حضرت عمر کو غلام نے مارا. کہیں آپ مجھے نعت خان سے نہ ملوائے. میری عزت کا خیال کرنا, اس کی خدمت کرنی ہے. یہ جوتیاں اٹھانے والا ہے, ہماری لوٹے اٹھانے والا ہے, یہ برکت قرآن کی. ٹھیک ہے نا؟ آپ ان کو سن کر جانا. سب کا وعدہ ہے سن کر جاؤ گے یا نہیں؟ زور سے کیوں نہیں بولتے آپ
لوگوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ آپ کو پولیس گرفتار کرتی ہے، کوئی مقدمہ ہوگا تو میرے خلاف ہوگا، آپ تو ان کے سلطانی گواہ ہوں گے۔ اور یہ انتظامیہ والے بھائی ہیں، میں کہتا ہوں اگر ہماری حکومت آ گئی ہو، اب دیکھا آپ نے بڑے بڑے مگرمچھ گرفتار ہو رہے ہیں، جگہ نہیں ملتی، کسی نے 20 کروڑ دینا، کسی نے 30 دینا، کسی نے 40 دینا، ہم نے کیا دینا؟ نہ ہم نے دینا نہ لینا، مولویوں کو کیا پڑا ہے؟ میں سرے کیے جانا سب کو ٹوٹی دی نہ کھٹی دی، ان سے بیٹھو ساجا مرغا کہیں چلیں گے ایسا کرتا چاہوں حکومت اصا تو مرغا کھندو میں 200 روپے کلو سجی تھی وجے، 500 روپے کلو چینی تھی وجے، پھٹی تو 50 روپے من جو تھی وجے، ساڈا حلوا کہیں نہ پیو نہیں رہو اصا کھا لو تو سائے سنا ہوتی جو کوئی بی اے کر دے، کوئی ایم اے کر دے، کوئی اے کام ہے، کوئی بی کام ہے، کوئی سی کام ہے، کوئی ایل ایل بی ہے، کوئی ایم اے سی ہے، کوئی ایف اے سی ہے، کہ تیرا پتر کیوں کرے اپن تو کروں کا تنگو ایک سنے اسے جو پی ہے میرا تو کروں مر کے خودکشی کر دے، اے نہ سنے اسے کوئی مولی بکھا پڑ، اے سنے اسے ہر میں کھندا کھندا مر کے کتری کھندا مر کے بکھا مولی ملے اور میں کو بہت پڑھنے مولی ملے، میں کچھ بھال میں ہو کہیں کہ میں پرانی قانونی کرا، کہیں کہ میں فلانی قانونی کرا، اتھا کھڑے جو ہو کہیں شاید مل دی ہے میں کہ رات تک ہے اور سما میں ایک مقدمہ دیا میرے رشتہ دار کے خلاف 14 نہ منے گا میں کو بنا تو اندھے مندے کو پھر جو ہیری جماعت ہوگی میں جو سارے ادارے بدل اور میں جو اسلامی مشن 15 نہیں ٹکا روٹی کا عام اچھا کوئی ہوٹل سے نہیں بڑھنا ڈرائیور میرے نال ہے جو میں کو 20 روپے دو میں چاہ پیا ہوں میں کہ مر گئی کوئی ایک ہے پر انہیں جو ایسے تو جناب میں جو بیٹھا ہوا ایک لیلا فجر پاوے بیا شام پاوے بیا دوپہر پاوے لے لے دے پکاٹ ہو میں کو آخر یار تسا عجیب لوگ ہو، میری نانی صاحبہ فوت تھی گی مطلب میں جو مرشد قرآن کی تلاوت کی تھی لوگ کے میرے کو پیسے جمع شروع کرتے میرے دمر مار کا آخر اے محکمہ عجیب ہے کہ نانی موئی یہ لوگ بڑا ہی پیسے لیتے پھر مجھے قرآن کی برکت ہے تسا قرآن اپناؤ تو صحیح نا ساری بڑی ٹھاٹ ہے داڑھی کتا پچھے کتا کندھی ہو جوڑا ہو اللہ دے فرو کرنا تو آنے کو ایک نوکر نہیں کرتا اتھا 225 تالک استاد کا نوکر کھڑے ایک کو جو پانی کا گلاس گنڈا پہ حضرت ہم لائے حضرت آپ کے لیے شربت لائے آپ نوش فرماؤ گے آپ بریانی قورمہ اسٹو حلوے کا نام آ گیا منہ سے پانی نکل رہا اسلامی مشن والے کہاں کھلاتے ہیں حلوہ یہ تو نہیں کھلاتے میں نے خام خواہ نام لے لیا نام تو کسی اور کھانے کا لینا چاہتا تھا اور گول سے حلوے کا نام آ گیا کیونکہ نرم غذا ہے نا اس سے گلا صاف ہوتا ہے تو آپ قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑ کے دکھائیں میں وہ نبی ہوں جب میں بیٹھتا تھا بچے مار کے مجھے چلے جاتے اور میں یہ محسوس کرتا میں کیوں پیدا ہوا ہوں اللہ نے فرمایا تو دیکھ تو لے تیری نالائکیوں کو میں دیکھوں نہیں دیکھوں گا اپنی رحمت دیکھوں گا مصطفیٰ لائق کے صدقے تیرے اوپر کرم کر دوں گا تو دیکھ تو لے ان کو سائیکل نہیں ملے گا تیرے پاس ہوائی جہاز کی ٹکٹیں آئیں گی تو قرآن کا بجاوا بنے گا اب میں ذوالحجہ میں ایمانداری کی بات ہے ذوالحجہ محرم میں تاریخیں دے رہا ہوں میں آپ کو بتا دوں تیسرے دن بچہ چلا گیا کملی والے کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا حضور نے پھر تلاوت فرمائی کملی والے کی تلاوت سبحان اللہ زور سے تلاوت فرمائی صحابہ چیخیں مار کے رو رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے تشریف لے آتے ہمارے ماں باپ تو مسلمان ہو کر بتے وہ تو جہنم میں نہ جاتے اس لیے چیخیں نکل رہی تھی اس بچے کی بھی چیخیں نکل رہی تھی کپڑا اٹھایا وجود سے پورے زخم ہیں بیٹا کیا ہوا میری امی مارتی ہے بکریاں دودھ نہیں دیتی حضور نے ہاتھ مبارک اٹھائے اے میرے اللہ کب تک یہ میرے غلام مار کھاتے رہے بس نبی کے ہاتھ مبارک کبھی زمین پر نہیں آئے تھے دودھ پہلے آ گیا بچہ گیا تو دودھ دستانوں سے نکل رہا زور سے بولو دودھ نکالنے کے لیے ماں بھی بیٹھی بیٹا بھی بیٹھا باپ بھی بیٹھا تو ماں پوچھتی ہے کس گھاس میں لے گئے ہو کہنے لگا امی گھاس کی برکت نہیں ہے یہ محمد رسول اللہ کی صحبت کی برکت ہے جو اللہ نے نبی کو قرآن عطا فرمایا اس قرآن کی برکت ہے میں کہنے لگی اگر ایسا محمد ہے تو مجھے بھی لے جاؤ میں بھی دامن پکڑ لوں جہنم رسید ہونے سے بچ جاؤں اپنی زندگی جنتی مل جائے
امی ہاں ذمہ داری کے ساتھ وہ پیغمبر فرماتے ہیں جو ایمانداری کے ساتھ میرا چہرہ پر دیکھ لے جنت ان کے قدم چومے گی. ایک مائی آئی چھوٹے بچے کے لیے دعا منگانے کے لیے، اللہ اسے جنت دے. مائی کی کیا خواہش تھی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی عمر میں برکت دے. مائی عرض کرتی ہے محبوب امت تو ختم ہو جائے گی، زندگی تو آخر ختم ہو جائے گی، میں جو کہنے والی تھی وہ یہ کہتی تھی کہ مہربانی فرمائیں آپ دعا مانگے میرے بچے کو جنت نصیب ہو. حضور نے فرمایا امی تو سمجھی نہیں ہے، جو میرا دامن پکڑ لے جنت ان کے قدم چومتی ہے، اسے جنت کی ضرورت ہوگی، جنت کی جنت کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں آپ کو یاد کر دوں طائف کی بازار میں حضور نے قرآن پڑھا. بہاولپور کے قرآن حضرات میں عظمت قرآن پر گفتگو کر رہا ہوں. حضور نے جب قرآن پڑھا تو وہاں کے روسا لوگوں نے پتھر برسانا شروع کر دیے، پیغمبر کے وجود مسعود کو زخمی کر دیا، آقا کا وجود مسعود زخمی ہو گیا، لہو ڈیوان ہو گیا، خون سے پر ہو گیا وجود. آئے دعوت قبول نہ کی کسی نے، پیغمبر پریشان امت کی وجہ سے ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں اتنا ماں باپ اولاد کا خیر خواہ نہیں ہوتا جتنا کملی والے امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں. ہے کیوں بھائی؟ آپ صحیح مانتے ہو حضور کا ارشاد یا نہیں؟ آپ کو حضور ارشاد، حضور کے ارشادات گرامی پر ایمان ہے یا نہیں؟ میں آپ کو یہ عرض کر دوں سارے ہوئے حضور، جماعت کا وقت ہو گیا، جنگل میں جماعت شروع کر دی. وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ. حضور قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، جن پیچھے سن رہے ہیں ایک دوسرے کو خاموشی سے اشارے پر کہہ رہے ہیں، اشارے سے گفتگو. خاموش ہو کے محمد نبی کا قرآن سنو. جب قرآن سنا کلمے پڑھ لی، وہاں گئے تو اپنی قوم کو اکٹھا کیا، سب کے سب مبلغ بن گئے، عورتیں مبلغہ بن گئی. تبلیغ کی کہ ایسی کتاب نازل کی گئی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی اور تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں کی، پہلی نبیوں کی. جو پہلے تشریف لے آنے والے نبی ان کی بھی تصدیق کرتی ہے، جو نبیوں پر کتابیں نازل کی گئی ان کی بھی تصدیق کرتی ہے، آخر الزمان نبی کی بھی تصدیق کرتی ہے. یادی الی الحق والی طریق مستقیم، حق کی طرف بلاتی ہے، ہدایت دیتی ہے، طریقت والا سیدھا راستہ دکھاتی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے قوم اللہ کی پکار کو قبول کر لو، اس رسول کے ساتھ ایمان لاؤ، تمہارے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، عذاب جہنم سے تجھے محفوظ کر دیا جائے گا. اللہ نے فرمایا میرے پیارے اگر انسان قرآن کے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو میں جنوں کو پڑھا دوں گا، میں فرشتوں کو پڑھا دوں گا. صحابی فرماتے ہیں ایک دن میں قرآن پڑھ رہا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا میرے گھر کے پیچھے آخر الزمان خاتم المعصومین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے. میرے گھر حضور تشریف لا رہے، حضور رک گئے، قرآن سنتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے قرآن ختم کر دیا. میں نے دیکھا پیغمبر کی آنکھیں مبارک لال ہے. کیوں آقا؟ فرمانے لگے اگر تھوڑی دیر آپ قرآن پڑھتے تلاوت فرماتے تو اللہ کے پورے فرشتے آسمان سے اتر کر تیرے گھر قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آ رہے تھے. جو طالبات کو معمولی لگاتے ہیں، تاجروں دکانداروں، جن لوگوں کا پیسہ دیا ہوا جہاں خرچ ہوتا ہے، میں ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جو لوگ دینی اداروں پر خرچ نہیں کرتے میں ان کو تعزیت کرتا ہوں. کیوں بھائی؟ صحیح ہے یا نہیں؟ آپ جن کو معمولی سمجھتے ہو، میں چندہ نہیں مانگتا، آپ گھبرائے نہیں. نہ مجھے کہا گیا ہے نہ مجھے مانگنے کا طریقہ آتا ہے. مانگتا ہوں
لیکن یہاں میں نہیں مانگتا، مجھے کہا نہیں کیا اسلامی مشن کے لیے، بس آپ کو قراءتیں سنا دی گئی، دینی ادارے کا تعارف کرا دیا گیا، مولانا صاحب نے تعارف کرا دیا، اتنا کافی ہے کہ آپ تمام اہل حق کے دینی اداروں کا تعاون اسلامی مشن سمیت کرتے رہیں گے یا نہیں؟ زور سے کوئی کرتے ہیں، پوچھ ہی لیتا میں آپ سے، آپ کرتے رہیں گے نا؟ تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں، جنہوں نے کلمے پڑھ لی، کیا عرض کر رہا تھا میں، سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ کیا ہاں، فرشتے اتر کر قرآن سنتے ہیں، سننے کے لیے آ جاتے، جن کو طالب علم کو معمولی سمجھتے ہو، جو تمہارے در سے روٹیاں مانگنے کے لیے آتا ہے، یہ تیرا مہمان نہیں ہوتا، حدیث سے ثابت ہے، یہ رسول اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور جب یہ چلتا ہے پیروں کی جوتی نہیں ہوتی، کرتا نہیں ہوتا، دوستو ہڈی پرانے کپڑے پہن کر ننگے بدن آپ کے ہاں آ کے کہتا ہے روٹی دے دو، اللہ فرماتے ہیں تم ان کے مقام کو نہیں سمجھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ چلتا ہے تو ان کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں کہ رسول اللہ کا مہمان پیدل نہ چلے، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا بہاولپوریوں، جب محشر کا میدان قائم ہوگا، جن کو تم معمولی سمجھتے ہو، کمزور سمجھتے ہو، ان لوگوں کے منہ 24 کے چاند سے زیادہ روشن چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، منہ مبارک سے خوشبو کی مہک اٹھے گی، رمضان آنے والا ہے، زور سے بولو، کچھ آپ کو تعارف کرا دوں، پوری مساجد پر رونق ہوتی ہے، پورے کاری دنیا میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن کی آواز ہر طرف سے گونج رہی ہوتی ہے، آپ کو یاد کر دوں میں، کرا دوں تعارف کچھ تھوڑی دیر کے لیے، بہاولپوریوں جن کو معمولی سمجھتے ہو، خوشبو کی مہک اٹھے گی، حسن کا 24 کے چاند سے زیادہ چمکدار ہوگا، جو امتیں دیکھیں گی وہ کہیں گی کوئی نبی تو نہیں آ گئے، لوگ کہیں گے بھائی نبی نہیں ہے، یہ نبی کے امتی ہے، ان کے نبی کا نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کے مجاور ہیں، یہ اسلامی مشن سے تعلیم حاصل فرماتے تھے، ان کا یہ مقام ہے کہ قرآن کی وجہ سے چمک ہے، سیاہی چلی گئی، رونق آ گئی، بدبختی چلی گئی، خوشبختی آ کے چھا گئی، جہنم چلی گئی، جنت ان کا نام الاٹمنٹ کر دی گئی، ایک ایک الفاظ کے بدلے 10 نیکیوں کا وعدہ کیا گیا، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو ایک نہر بہ رہی تھی، وہاں سونے چاندی کے پیالے اور گلاس رکھے ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پانی موتیوں کی طرح بہتا ہوا نظر آیا لذیذ، میں نے محسوس کیا کہ ایک گھونٹ میں تو پی لوں، میں نے جرأت کی، اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے نبی نہ پیئے آپ، کیوں؟ فرمایا یہ پانی اس وقت تک کوئی نبی نہیں پی سکتے جب تک میرے محمد نہیں نوش فرمائیں گے، اور کسی نبی کے امتی کو نصیب نہیں ہوگا جب میرے نبی کے قرآن کے مجاور اس کو نوش نہیں فرمائیں گے، حدیث کے مہمان اس کو نوش نہیں فرمائیں گے، اس وقت تک کسی امتی کو نصیب نہیں ہوگا۔ مولانا لکھتے ہیں 500 برس تک، 500 برس قیامت کا ایک گھونٹ کا پر لطف ذائقہ اس پانی کا نہیں جائے گا، اور اللہ فرمائے گے قرآن کے مجاور میرے مہمان ہیں، بلاؤ، جن لوگوں نے میرے قرآن کے علمت کی خاطر تکلیفیں اٹھائی، حافظ صاحب ادھر آ جاؤ، قاری صاحب ادھر آ جاؤ، اب تک تو آپ استاد انعام دیتے رہے، ٹرافی نہ دو، قرآن دو طلباء کو، حدیث دو، ٹرافی تو میچ والوں کو دی جاتی ہے۔ بہاولپور میں نے ایک اور رواج سنا، ایک مدرسے میں انعامات تقسیم کیے گئے تو ٹرافی دی گئی، اللہ کے بندے آپ کو مسلح دیتے، انہیں قرآن دیتے، جس وجہ سے آپ پہچانے جاتے ہو اور جس وجہ سے آپ لوگوں کا بول بالا ہے، آپ وہ بات کرتے ہیں جس وجہ سے آپ کی پہچان ہے کہ مسلمان ہے، وہ قرآن تو ہے نا، زور سے کیوں بولتے قرآن ہے یا نہیں؟ زور سے بولو قرآن ہے یا نہیں؟ اس قرآن کی بدولت علماء ہی پہچانے جاتے ہیں اور آپ ہی مسلمان کھا جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں، اللہ کے قرآن کی عظمت سن لو، حافظ صاحب اللہ کی دربار میں حاضر ہوں گے، قاری صاحب اللہ کی دربار میں حاضر ہوں گے، اللہ فرمائیں گے سونے کا تاج پہن لو، پھٹی پرانے کپڑے پہن کر زندگی بسر کرنے والوں، روزہ لوگ ناشتے کرتے آپ فاقہ کشی میں رہتے، آج تاج پہن لو، یہ لوگ کہیں گے ہم اکیلے نہیں جاتے،
تاج اتنا ہوگا احسن من ضوء الشمس، سورج سے چاند سے زیادہ چمکدار، برونق اور خوبصورت پہن لو۔ وہ یہ طالب علم عرض کریں گے اللہ یہ سودا اکیلا نہیں کرتے، کچھ ہمارے معاون تھے، کچھ ہمارے منتظم تھے، کچھ ہمارے اساتذہ کرام تھے، ہمارے والدین بھی ہیں، کمی تو نہیں آتی۔ اللہ فرمائیں گے 70 آدمی چن لو، جسے تم چنتے جاؤ گے میں سونے کا تاج بتاتا جاؤں گا۔ خدمت میں بیان لے کر حاضر اگر آپ چن لیے گئے تو کیا ثواب ہوگا آپ کو؟ اس کا موضوع ہے جو بھائی شان سیدنا عائشہ خدا کرے تم نے آپ کو یہ روک، انہوں نے جام پور میں بیان فرمایا۔ اور اللہ فرمائے گے قرآن کے مجاوروں جلدی جاؤ، میری جنت تیار ہے، میری حوریں خدمت کے لیے ترس رہی ہیں، دودھ کے پیالے بھر کے لیے ہوئے ہیں، میٹھا دودھ نہریں بہ رہی ہیں، پانی کی، شہد کی، دودھ کی، شرابن طہورا کی، چار ایک آدمی کی نہریں ہیں۔ بس میں ختم کرنے والا ہوں، دعا سے پہلے اٹھنا نہیں، وعدہ کیا ہے آپ نے تو آپ کو یہ عرض کر دوں، اللہ سے وہ طلب کریں گے راستہ، یا اللہ کسی کے مکان پر ہم نہیں جاتے، اللہ فرمائے گے جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ، الحمد کے الف سے شروع کرو، بالناس کی سین جہاں ختم ہوگی وہاں آپ کی کوٹھی بنی ہوئی ہوگی۔ وقت آئے گا کبھی خطاب کروں گا، لسانی غلطی کی معافی ہے۔ آج کی جو میری تقریر تھی یہ ہنگامی تقریر تھی، مولوی حبیب اللہ صاحب تشریف لے آئے، میرا اپنا جلسہ ہے، میرے بھتیجے نے قرآن مجید ختم کیا ہے، وہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کا آنا ہمارے لیے شادی ہے، زور سے بولو، شادی سے زیادہ خوشی ہے۔ اس سے میں نے جناب جلسے کچھ دنوں کے لیے چھوڑ رکھے ہیں، اگلے جمعہ میرا جلسہ ہے جس میں ملک کے نامور علماء، خطبہ، شیخ تشریف لا رہے ہیں، ولی کامل مرشد باکمال حضرت میاں سراج مساطین پوری، ولی ابن ولی حضرت میاں مسعود مساطین پوری، میاں ریاض مساطین پوری، مولانا شفیق الرحمان درخاصی، مولانا عبدالکریم صاحب ندیم، مولانا محمد رفان، مولانا یحییٰ مفتی محمد شفیع صاحب، اسماعیل شاہ صاحب قاتوی، قاری حافظ اللہ صاحب برواہاں، مولانا اللہ بخش انور، مولانا حنیف حقانی، مولانا عبدالغنی حقانی، علامہ کریم بخش، یہ تمام لوگ تشریف لا رہے ہیں۔ اس جلسے کی کامیابی اور کامرانی کے لیے میں نے کچھ جلسے کینسل کیے ہوئے تھے، مولانا حبیب اللہ صاحب تشریف لے آئے، انہوں نے حکم نامہ جاری کیا کہ اسلامی مشن والے مجھے رہنے نہیں دیں گے، تو چاہے۔ میں نے کہا تو میرے جانے سے اگر تیری عزت بڑھتی ہے تو میں چلتا ہوں۔ قاری اللہ بخش صاحب طاہر والی والے میرے غریب خانے میں تشریف فرمائے ہیں، میں آپ سے معذرت کے ساتھ تمام ان لسانی غلطیوں کی معافی چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نعت خواں کے 2-4 مصرے سن لیں۔ میں نے پہلے آپ کو اس لیے مجبوری کا جانا نہیں، مزدوری کا وقت ہے، مزدوری کی رات ہے، کچھ لینا ہے اللہ سے، لینا ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو، گناہ آج بخشوانے ہیں، اللہ اس قرآن کی برکت کے صدقے، پیغمبر کی حیات کے صدقے خدا معاف فرما دے۔ تو بھائی آپ نعت خواں کا یہ نعت سنیں اور آپ اس کا تعاون کریں۔ میں پولیس والوں کا، حقیقت تمام دوستوں کا، انتظامیہ کا، بہاولپور کے افیسران حضرات کا نہایت مشکور ہوں جنہوں نے آپ لوگوں کو جلسے کی اجازت دی اور امن طریقے پر جلسے کو کامیاب اور کام بنانے کی انتظامیہ نے بھرپور کوشش کی، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو